السلام علیکم دی ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا لہو سلال بایانی شومر کی ایپیسوڈ نمبر 114 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر کا فوجی آپریشن کرنے کے پیچھے کا مقصد آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ ایک خودکشی تھی۔ غزہ کے مجاہدین نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری اور دنیا کی بڑی فوج سے ٹکر لے لی، جس کے حمایتی بھی دنیا کے طاقتور ترین ممالک ہیں۔ اتنے بڑے دشمن سے ٹکر لینا ہی خودکشی اور بے وقوفی تھی، مگر وہ کوئی بھی اس کے پیچھے کی سیاسی کارز کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ جب سے فلسطین میں یہودیوں کی غیر قانونی بستیاں آباد کی جانے لگی تھی، تب سے فلسطینی مزاحمت کرنے لگ رہے تھے۔ وہ لوگ اپنی تحریک جاری رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ لوگ خاموش بیٹھے رہے تو یہ لوگ ان کے ملک کو نگل جائیں گے اور دنیا کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی۔ کچھ تحریکیں شروع کرنا، ان کو جاری رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تحریکیں صرف اور صرف خون مانگتی ہیں۔ کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی، کیونکہ ان کا دشمن نظریاتی دشمن نہیں تھا، وہ بس ایک جابر اور ظالم دشمن تھا، جس کی نظر میں مسلمانوں اور خاص کر فلسطینیوں کے خون کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ بس ایک نفرت کرنے والا دشمن تھا، جس کی بچے بچے کے ذہن سازی کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو نہ تو حق سنائی دیتا ہے اور نہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ لوگ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں، اس لیے ایسے کسی دشمن سے مذاکرات کرنا یا سیاسی سطح پر ان سے بحث و مباحثہ کرنا بس ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے۔ یہ تحریک کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی، یہ ایک خونی تحریک تھی، جو بس خون مانگتی تھی، جس میں بس خون کا لین دین ہوتا تھا، جس میں خون کی زبان بولی، سنی اور سمجھی جاتی تھی۔ مجاہدین نے بھی اسی زبان میں بات کرنا اور سمجھنا سیکھ لیا تھا۔ ان کے پاس دو راستے تھے، پہلا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور دنیا کی حمایت اور مدد کا انتظار کریں، اس دنیا کی حمایت کا جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے ہی بھائی کی گردن اڑانے میں دیر نہیں کرتی۔ دوسرا، وہ لوگ اپنی تحریک کو جاری رکھیں، وہ لوگ مزاحمت کو جاری رکھیں اور دشمن کو اپنا ملک ایک پلیٹ میں پیش کر کے نہ دیں، بلکہ دشمن اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے، اس کا اپنا وجود بھی لہو لہان ہو جائے۔ دشمن کے ہاتھ اگر ان کی گردن کاٹنے کے لیے بڑھیں تو سلامت ان کے ہاتھ بھی نہ رہیں، کم از کم وہ ایک غیر مند قوم بن کر مر سکیں، بجائے ایک بغیرت محکوم قوم بن کر جینے کے۔ سیاسی طور پر دنیا فلسطین کی کاز کو یکسر بھول جاتی ہے۔ لوگ خانہ جنگیوں میں مصروف تھے۔ مشرق وسطی میں کتنے ہی ممالک تھے جو آپس میں ہی لڑ کر مر رہے تھے، اور اس کے پیچھے بھی اسی دشمن کی سازشیں شامل تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تمام مسلم ممالک مل کر اس سانپ کا سر کچلتے، اس نے ان تمام کو آپس میں ہی الجھا دیا اور وہ آپس میں ہی لڑ کر مرنے لگے۔ بس 9 بجے کی بلیٹن میں ایک خبر آ جایا کرتی تھی کہ آج صہیونی فرسس کے ہاتھوں اتنے فلسطین، اور بس اس کے بعد یا تو خبر نامہ ختم ہو جاتا یا پھر کھیلوں کے میدان میں ملک کی کامیابی بیان کرنا شروع کر دی جاتی۔ یہ خبر سب سے آخر میں لگائی جاتی تھی۔ اس کے بعد یا تو شوبز کی خبر ہوتی یا کھیلوں کی، یا خبر نامہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا تھا، اور جو لوگ خبر نامہ دیکھ رہے ہوتے تھے وہ 1 منٹ کی خبر کو ان کھیلوں اور شوبز کی خبروں کے ساتھ ہی نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ 7 اکتوبر کا فیصلہ بہت کٹھن تھا، کیونکہ اس کے بعد کے نتائج سے کوئی غافل نہ تھا، مگر یہ کرنا ہی تھا۔ دنیا کی توجہ اس خاموش ظلم کی جانب متبوزل کروانے کے لیے اپنا گلا کاٹنا پڑا تھا، تاکہ خون بہنے سے کم از کم اس دنیا کا ٹرانس تو ٹوٹے۔ یہ دنیا دیکھے تو صحیح کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ جو مظالم خاموشی سے ہو رہے تھے، ان کو بھی ملکی خبر نامے میں ایک بریکنگ نیوز میں شامل کیا جاتا۔ صحافی آتے اور آ کر دنیا کو اس ظالم ملک کے بچوں اور معصوموں کی سے دشمنی کو دکھاتے۔ وہ لوگ ان کے مظالم کو دنیا کے سامنے لاتے اور انسانی حقوق کے علم برادروں کے منہ پر تماچے برساتے کہ آج تک کیا کیا ہے ان لوگوں نے۔ کم از کم سوال کیے جاتے
اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوتی، کیونکہ جو موت کا جانور پہلے خاموشی سے نگل جاتا تھا، اب کم از کم ان فضاؤں میں گونجنے والی چیخوں کو دنیا سننے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ خون پہلے بھی بہتا تھا، خون اب بھی بہنا تھا، مگر دنیا کو اس خون کا رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ یاقوت تیار ہو رہا تھا، جبکہ مرجان ابھی تک بیڈ پر پاؤں لٹکائے ہی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کراؤن تھا، تازہ پھولوں سے بنا ہوا کراؤن۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم میری بیٹی کے لیے روز یہ کراؤن بناؤ گے؟ وہ کھویا کھویا سا اس کراؤن کو دیکھ رہا تھا۔ یاقوت اس پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا ڈریسنگ میں چلا گیا۔ وہ کراؤن کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں بجھی بجھی سی تھی۔ اس کے چھوٹے سے چھوٹے سفید خوبصورت ہاتھ ان کراؤن کو الٹ پلٹ رہے تھے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی۔ تم آج سے میری بیٹی کی گارڈین ہو۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ پھر اس نے دفتر نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کی اسٹڈی ڈیسک پر اس کا PCS 5 پڑا ہوا تھا۔ وہاں ہر وہ شے موجود تھی جس کی اس نے کبھی خواہش کی ہو، مگر کھیلنے والا نہیں تھا۔ وہ جو چند دن پہلے ہی اس کا پارٹنر بنا تھا، آج وہ نہیں تھا۔ وہ یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے اس ٹیبل کو دیکھے جا رہا تھا۔ گزشتہ دن کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا اور ابراہیم اپنا بیگ اٹھائے سیڑھیاں اتر کر آیا۔ اس کے پیچھے ہی صفا تھی، جس کی آنکھیں سرخی مائل تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر آیا تو دینا اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچی اور اس کی ٹانگوں سے ہی لپٹ گئی۔ ابراہیم نے بیگ وہیں رکھا اور دینا کو گود میں اٹھا لیا۔ ناشتہ تو کر لو۔ منال اٹھ کر اس کے پاس آئین کی آنکھیں بھی خالی سی تھی، یوں کے آنسو کہیں پیچھے دھکیل دیے رکھے تھے۔ نہیں کھایا جائے گا ماما۔ ابراہیم نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ سب لوگ وہاں آ گئے تھے۔ سفیان کرسی آگے بڑھے اور ابراہیم کا گلے لگایا۔ اس خاموشی سے لمحے میں نہ جانے کیا کچھ تھا ان دونوں باپ بیٹے کی آنکھوں میں، نہ جانے کتنے عہد و پیمان کیے گئے تھے۔ مرجان ان دونوں کی آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عاصم یہیں رہے گا، آپ کا بازو بن کر۔ ابراہیم نے ماتھم سی آواز میں کہا، ہاں جیسے تم بازو بن رہے ہو اب تک۔ ابراہیم گورسی نے شکوا کرنا لازمی سمجھا تھا۔ ابراہیم ہنس دیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بظاہر ہلکے پھلکے موڈ میں تھے، مگر ان کے اندر کون سا آتش فشاں دہک رہا تھا یہ بس وہی جانتے تھے۔ ابراہیم منال سے ملا، ان سے خوب دعائیں لیں اور پھر زمین پر بیٹھ کر اس نے ایک ہی وقت میں اپنے تینوں بچوں کو سینے سے لگایا، شدت سے، اتنی زور سے کہ وہ لوگ بھی چونک گئے تھے۔ وہ شدید جذبات کو تھامے ہوئے تھا۔ وہ اپنا ایک بھی آنسو نہیں گرنے دے سکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی کائنات کو باہوں میں بھرے بیٹھا تھا۔ مرجان کا سینہ اپنے باپ کے سینے سے مس ہو رہا تھا۔ مرجان کو ابراہیم کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو ابراہیم کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بابا، مرجان منمنایا۔ جی بابا کی جان، ابراہیم نے محبت سے جواب دیا، جلدی آئیے گا، میں آپ کو بہت مس کروں گا۔ مرجان کا حلق پھر سے درد کرنے لگا تھا۔ ابراہیم نے اس کی پیٹھ تھپکی اور ان تینوں کو سامنے کیا۔ اس نے ان تینوں کے گال چومے، میں جلدی واپس آؤں گا میرے شیر۔ اس نے مرجان کا کندھا تھپکا۔ مرجان کچھ دیر ابراہیم کے چہرے کی جانب دیکھے گیا۔ ابراہیم اب یاقوت کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اس کو کچھ کہہ رہا تھا، کوئی عہد، کوئی نصیحت، مگر مرجان کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، بس کی آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر صفا کو دیکھا، وہ نہ ماں کے لیے کھڑی تھی۔ ابراہیم نے صفا کا ہاتھ تھاما اور مرجان کے ہاتھ میں دیا۔ تم اس کے بھی گارجین ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ مرجان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، صفا کی پلکوں پر ٹھہرا پانی اب بہنے کو تیار تھا۔ ماما، دھیان رکھیے گا، اس نے ساتھ کھڑی منال کو بھی تاکید کی۔ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ صفا کو ان سب کے حوالے کر کے جا رہا تھا۔ صفا ہر چیز سے انجان کھڑی، بس اپنے آنسو پیتی رہی۔ سلامت رہو اور جلدی واپس آنا۔ زلیخا اماں سے آ کر ملے۔ وہ بھی مسکرا کر ان سے ملا، ان کا ہاتھ چوما اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ وہ سب بے اختیار ہی اس کے پیچھے چل دیے۔ باہر گاڑی تیار کری گئی۔ وہ سب گیٹ تک آئے۔ عاصم نے سامان پکڑ کر گاڑی میں رکھا۔ ابراہیم گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے سے پہلے ایک سیاہ چشمہ جیب سے نکال کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ اس وقت وہ ایک سفید ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ سب سے پیچھے کھڑی تھی۔
کہ وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ ابراہیم نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ منال نے صفا کو سامنے کر دیا۔ صفا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک نظر بھر کر صفا کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہی کھڑی تھی۔ ابراہیم مسکرا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگایا اور اس کی پیشانی چومی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس نے سرگوشی کی تو صفا کی پلکوں کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے ابراہیم کی شرٹ کا کالر تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منال نے صفا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاگل مت بنو۔ ابراہیم نے اس کی پشت کو سہلاتے اس کو ڈپٹا تھا۔ آپ ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ منمنائی۔ سب لوگ مسکرا دیے مگر ابراہیم نہ مسکرا سکا۔ نہیں ڈانٹ رہا۔ اس نے پھر سے اس کا سر چوما اور ایک آخری بار اس کو شدت سے ساتھ لگا کر چھوڑ دیا اور پھر پلٹے بنا ہی وہاں سے نکل گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا مگر بیک ویو مرر میں سے وہ اپنے خاندان کو دیکھ پا رہا تھا۔ مرجان نے بیک ویو مرر میں ایک آخری بار اپنے باپ کو دیکھا تھا اور کتنے ہی ثانیے وہ کھڑا رہا۔ یاقوت کی بھوری آنکھیں نم تھی۔ اس نے دینا کا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا۔ چلو اندر، منال نے ان سب سے کہا۔ سفیان گرسی اس کو چھوڑنے کے ساتھ اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے مگر ابراہیم نے ان کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ابراہیم کی گاڑی نکلنے کے فوراً بعد ہی اندر چلے گئے اور اپنے کمرے میں گم ہو گئے۔ منال نے صفا کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کو لیے اندر کی جانب چل دی۔ یاقوت نے بار خالی روڈ کو دیکھا اور پھر دینا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب چل دیا۔ مرجان وہیں کھڑا تھا۔ ابراہیم کی گاڑی جا چکی تھی۔ وہاں موجود ہلکی ہلکی سی دھول اب مٹ چکی تھی مگر مرجان کا دل ڈول رہا تھا۔ دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے آ رہا تھا کہ ابراہیم کی گاڑی واپس آ جائے۔ کاش وہ واپس آ جائے۔ بابا پلیز واپس آ جائے۔ مرجان کے لب ہلے۔ حلق میں اٹکے ہوئے آنسو آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اب اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ آئی پرومس، آپ کی ہر بات مانوں گا۔ اس نے خالی روڈ کو دیکھ کر کہا مگر اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ مرجان وہیں روڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے تارکول کی سڑک پر ہاتھ پھیرا، وہاں جہاں کچھ دیر پہلے ابراہیم کھڑا تھا، جہاں ابراہیم کے قدموں کا لمس موجود تھا۔ تم نے اسکول نہیں جانا؟ یاقوت یونیفارم پہن کر آ چکا تھا اور مرجان ابھی تک وہیں کھڑا بیٹھا تھا۔ جانا ہے، وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کراؤن تھا جو چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یاقوت اپنی تیاری کرنے لگا۔ مرجان اپنے کمرے سے نکلا اور ابراہیم کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس نے دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر چلا گیا۔ وہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی سی تھی اور چہرہ بے رنگ سا۔ مرجان ہاتھ میں وہ کراؤن پکڑے کھڑا تھا۔ آ جاؤ مرجان۔ صفا نے تولیہ وہیں بیڈ پر رکھا اور آ کر کاؤچ پر بیٹھی۔ مرجان سست قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے آگے بڑھ کر صفا کا ہاتھ چوما تو صفا نے باری باری اس کے دونوں گال چومے۔ کتنا پیارا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کراؤن دیکھ رہی تھی۔ دینا جاگی نہیں ابھی؟ اس نے بیڈ پر سوئی ہوئی دینا کو دیکھا۔ نہیں ابھی نہیں۔ مرجان وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ جا کر دینا کے سرہانے کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر دینا کے گال چومے اور وہ کراؤن دینا کے سر پر اس کے بالوں پر ہی ٹکا دیا۔ یہ تم نے صبح صبح بنایا؟ صفا خوشی سے کراؤن دیکھ رہی تھی۔ مرجان نے دینا کو دیکھتے ہوئے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ بہت خوبصورت ہے، بابا جیسا نہیں بن سکا۔ مرجان پھیکا سا مسکرایا اور مزید کوئی بات کیے بنا کمرے سے نکل گیا۔ صفا اس کو جاتا دیکھے گئی۔ یہ عجیب تھا، وہ شاید اپنے باپ کو مس کر رہا تھا، اسی لیے اداس تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا سے پہلے ہی وہ نو فیسٹیول اپنے عروج پر تھا۔ ناچ گانا، شراب نوشی، ہر چیز اپنے عروج پر تھی۔ وہاں ملکی اور غیر ملکی گلوکار موجود تھے جو کہ مختلف دھنوں پر گیت گا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں شراب کے نشے میں دھت جشن منا رہے تھے کہ اچانک جہاں پر آسمان میں سورج طلوع ہونا تھا وہاں کچھ عجیب سی چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں۔ پہلے تو انہوں نے نظر انداز کیا مگر جیسے ہی وہ چیزیں قریب آتی گئیں وہاں موجود لوگوں کی تشویش میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھ پاتے انہوں نے میزائل اور راکٹس کو اپنی جانب آتا دیکھا۔ چیخو پکار، ہر سو شور تھا، ویسا ہی شور جیسا غزہ کی بستی میں ہوتا تھا، مگر پھر بھی اس چیخو پکار میں وہ درد اور تڑپ نہیں تھی جو غزہ میں معصوم بچوں کے بلکنے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ وہ لوگ بھاگ رہے تھے مگر ساتھ ساتھ اپنے موبائل فونز میں مناظر کو ریکارڈ کر رہے تھے، مگر ان کی جانب تب ہوا ہوئی
جب انہوں نے کچھ پیراگلائڈرز کو آسمان میں اترتا ہوا دیکھا جو ان کی ہی جانب آ رہے تھے۔ گلوکار اب پناہ لینے کے لیے اپنے خیموں میں جا رہے تھے جو کہ عارضی طور پر بنائے گئے تھے، مگر وہ خیمے ان کو اپنی پناہ دینے سے انکاری تھے۔ وہ لوگ اب کھلے میدانوں میں بھاگ رہے تھے۔ بارڈر پر بلڈوزر زور کی مدد سے باڑ کو ہٹایا گیا۔ آج ہر سو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ ہر شخص مجاہد تھا، پھر وہ خواہ ایک 20 سالہ نوجوان تھا یا پھر وہ 60 سال کا ایک بوڑھا آدمی، یا پھر وہ ابراہیم جیسا کوئی توانا مرد تھا جو کہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ وہ لوگ آج نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے صہیونی جبری طور پر قائم کی گئی ظالم اور جابر ریاست کے اندر گھس آئے تھے۔ آج زمین نے ان کے لیے خود راستے بنا دیے تھے، آج ہواؤں نے ان کی رہبری کی تھی، آج پرندوں نے ان پر سلامتی بھیجی تھی، آج فضاؤں نے ان کے حق میں نعرے لگائے تھے۔ پیدل گاڑیوں اور فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے وہ مجاہد اس سرزمین پر اتر آئے تھے۔ آج آسمان بھی دیکھ رہا تھا کہ کیسے مٹھی بھر لوگ اپنا انتقام لینے پہنچ گئے، اور پھر سب نے دیکھا، آسمان نے، زمین نے، پرندوں نے اور فضاؤں نے، کہ کیسے انہوں نے اپنا انتقام لیا۔ وہ پھیل گئے تھے آسمان پر عقابوں کی مانند، زمین پر شیروں کی طرح، اور ان کے آگ اگلتے ہوئے میزائل اپنے اپنے ٹارگٹ پر آ لگے تھے۔ ان کے ٹاورز کو تباہ کر کے ان کے رابطے بند کر دیے گئے، اور پھر ان کے راستے میں آنے والے ہر ذی جان نے ایک مرد مجاہد کا جوش مارتا ہوا خون دیکھا تھا۔ ہر آنکھ پھر گواہ ٹھہری تھی کہ جب ابابیل آتے ہیں تو پھر وہ کنکروں سے ہی تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صبح کے 7 بجے تک وہاں موت دستک دے چکی تھی، اب وہاں موت نے رقص کرنا تھا، اور انہوں نے وہ رقص اپنی کھلی آنکھوں سے ہی دیکھنا تھا۔ وہی رقص جو موت سرحد پار کرتی آ رہی تھی، آج وہی رقص سرحد کے اس پار ہو رہا تھا۔ سائرن بجانے والے ٹاور بھی تباہ کر دیے گئے تھے، اب موت ہر لمحہ قریب سے قریب آ رہی تھی۔ فضا میں ہر لمحہ خون کی بو شامل تھی۔ آج زمین نے انتقام دیکھنا تھا، آج آسمان نے موت کا رقص دیکھنا تھا، اور آج فضاؤں نے خوف کا گیت گنگنانا تھا۔ ریاست تک پہنچنے تک دیر ہو چکی تھی، وہ بستی اب تباہ ہو چکی تھی، ہزاروں گاڑیاں کچے کا ڈھیر بن چکی تھیں۔ ہر گھر سے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہاں موجود ہر شخص آج سرحد کے اس پار کے خوف کو سونگ سکتا تھا۔ گھمسان کی لڑائی تھی، ایک بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، مگر وہ تباہی کچھ بھی نہیں تھی جتنی تباہی آج تک غزہ میں ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں، مگر شور اٹھا تھا۔ ہر سو کے ظلم ہوا ہے، بچے مارے گئے، جوان مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، سپاہی مسلح غیر مسلح مارے گئے، گاڑیاں تباہ ہوئی، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، اور یقین جانو یہ شور بہت بلند تھا۔ یہ شور ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بلند تھا۔ اس شور کو دنیا کے ہر کونے میں سنا گیا تھا۔ ہر نیوز چینل پر ٹاپ نیوز یہی تھی۔ ہر جگہ وہ غیر قانونی، ظالم اور جابر ریاست مظلوم ٹھہری تھی۔ دنیا کے ہر کونے سے مظلوم کی صدائیں بلند ہوئی تھی۔ طاقتوروں نے اپنے ہتھیار پھر سے اٹھا لیے تھے، اور وہ میدان میں آ گئے تھے، یوں کہ اب ایک چونٹی کے مقابلے کے لیے ہاتھی خود میدان میں آ چکا تھا، اور وہ چونٹی سے کہہ رہا تھا کہ تم ہم پر حملہ کیا ہے، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، جبکہ چونٹی اس کے بل کو وہ لوگ پہلے ہی لاوا ڈال کر جلا چکے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی ان کی حالت پر اور دنیا کی حالت پر، کہ آج کیسے وہ خبروں کی زینت بن چکی تھی، آج کیسے ہر نیوز چینل پر بتایا جا رہا تھا کہ چونٹی نے جنگل پر حملہ کر دیا تھا، اس جنگل پر جہاں طاقت کا قانون تھا، اور اب شیر، گیدڑ، ہاتھی، زرافے سب مل کر اس چونٹی کے مقابلے پر اتر آئے تھے۔ مگر چونٹی نے ہار نہیں مانی تھی، اس نے انتظار نہیں کیا تھا کسی بھی شاہین کا کہ وہ آئے اور جنگل پر کہیں سے لا کر کوئی کوئلہ گرا دے۔ اس نے کسی بھی نادر الو وجود کا انتظار نہیں کیا تھا کہ وہ آئے اور اس جنگل کو خاکستر کر دے۔ اس چونٹی کے احاطے خاموش تماشائی بنے، جبکہ اب اس جنگل میں وہ چونٹی تنہا بمقابلہ پورا جنگل، اس کو لڑنا تھا۔ وہ لڑ رہی تھی، اس نے لڑنے کے لیے ہی قدم بڑھائے تھے، وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اس لیے وہ لڑتی رہی۔ 10 بج رہے تھے۔ منال لاؤنج میں بیٹھی تھی، ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔
زلیخا ہمیشہ کی طرح صفائی کروانے کے بعد اب کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ گھر کے سناٹے کو ٹی وی میں سے آتی ہوئی آوازیں ہی توڑ رہی تھی۔ دا دو ایک ننھی سی پکار نے ان کو متوجہ کیا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ دینا سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ منال اپنی جگہ سے اٹھی اور دینا کے پاس پہنچی۔ یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو دینا؟ شفا کہاں ہے؟ انہوں نے دینا کو پیار کیا اور اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر نیچے لانے لگے۔ دا دو شفا فرش پر، اس نے ٹوٹے پھوٹے جملے میں بتایا۔ منال نے آئیبرو کو سکیڑ کر دینا کو دیکھا۔ وہ آدھے زینے سے اتری اور ابھی وہیں کھڑی تھی۔ کہاں ہے شفا؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ فرش، فلور۔ دینا نے آنکھیں بڑی کر کے فرش کی جانب اشارہ کیا۔ منال کا دل ایک پل کے لیے بند ہوا۔ زلیخا، انہوں نے وہیں سے آواز دی۔ جی؟ وہ فوراً کچن سے نکل کر آئیں۔ دینا کو لے کر نیچے جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ اوپر آئیں اور دینا کا ہاتھ تھامے نیچے آ گئی۔ منال وہیں سے اوپر چلی گئی۔ ان کا دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ وہ ویسے ہی فرش پر بیٹھی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی۔ وہ سانس روکی، جلدی جلدی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور منال کی تسلیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ سامنے فرش پر گری ہوئی تھی۔ صفا، صفا، وہ بے اختیار چلائی اور بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ انہوں نے صفا کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ صفا، ہوش کرو۔ صفا، کیا ہوا؟ وہ اس کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ صفا بیٹا، منال کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ زلیخا، وہ وہیں سے چلائے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے دیوار گیر LED اسکرین پر نیوز چل رہی تھی اور وہ بنا کسی تاثر کے سپاٹ چہرہ لیے خبریں دیکھ اور سن رہا تھا۔ اور وہ اس دنیا کے دوغلے معیار کو آج قریب سے دیکھ پا رہا تھا۔ آج ساری دنیا سلوا کے ملک کو، اس کی ریاست کو دہشت گرد کہہ رہی تھی۔ حسن کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہکے لگا کر ہنسے، اتنا زور سے ہنسے کہ دنیا کو شرم آ جائے، مگر اس دنیا کے دوغلے معیار قائم کرنے والوں کو شرم دلانا ناممکن تھا۔ احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دینا آج آسان تھا، مگر ان لوگوں کے دلوں میں حق ڈالنا آسان نہ تھا، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جن کی آنکھیں اب نابینا ہیں، دل سیاہ ہیں اور وہ لوگ بہرے ہو چکے ہیں۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، سپاٹ سر، بے تاثر۔ موبائل رنگ نے اس کو ہوش دلایا۔ حسن نے فون اٹھایا تو نمبر دیکھ کر گھبرا گیا۔ اینا؟ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنے لگا کہ جلدی سے گھر پہنچ جائے۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی مدھم سی آواز پر حسن چونکا۔ میں آ رہا ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے لہجے میں بے انتہا فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آج لنچ میں کیا بناؤں؟ اس کی نارمل سی بات پر حسن ٹھٹکا۔ اس نے فون اسکرین کو ہٹا کر دیکھا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اینا ہی ہے۔ پھر وہ یوں ہی کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ جو مرضی بنا لو، تمہیں کیا پسند ہے؟ مجھے تو اینا منصور حیات پسند ہے، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ مقابل کے تاثرات جانچنے کے لیے وہ خاموش رہی۔ کیا واقعی تم ٹھیک ہو؟ حسن نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں اور خوش بھی۔ خوش؟ حسن کو ایک لمحے ایک کے بعد ایک جھٹکا مل رہا تھا۔ ہاں، آج اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا کر رکھ دی ہے۔ ساری دنیا حیران ہے۔ آج اگر وہ لوگ مارے بھی جاتے ہیں تب بھی مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا حسن، کیونکہ وہ اس ساری دنیا سے بہتر ہے۔ وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو صدیوں اور دہائیوں سے اسلحہ جمع کرتے آئے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے، مگر ان کا اسلحہ یوں ہی گل سڑ جائے گا اگر وہ اسلحہ کسی معصوم عورت کی عصمت بچانے کے کام نہ آیا، اگر وہ کسی فلسطینی بچے کو یتیم ہونے سے نہ بچا سکا، اگر وہ کسی باپ کے سے اس کا لخت جگر چھیننے سے روک نہ سکا، تو وہ اس اسلحے پر اور ان اثاثوں پر لعنت ہے۔ حسن خاموش رہا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ آج وہ مٹھی بھر لوگ اپنا رائے کے دانے کے برابر اسلحہ لے کر میدان میں کھڑے ہیں اور دنیا کی طاقتیں تماشا دیکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ غیرت مند ہیں حسن، اور غیرت پر دنیا کی ہر متاع قربان۔ اینا کے لہجے میں آج عجیب سا جذبہ تھا۔ حسن کو اس کی آواز میں کہیں بھی لرزش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آواز مضبوط تھی، کسی چٹان کی طرح۔ وہ لوگ مر جائیں گے حسن؟ اینا کی آواز پہلی بار لرزی تھی۔ حسن بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مر تو سب نے جانا ہے حسن، سوال یہ ہوگا کہ زندگی کو کہاں استعمال کیا؟ موت کے ڈر سے چھپ کر بیٹھے رہے یا پھر اللہ پر یقین کر کے نکل پڑے تھے؟ حساب نیت کا ہوگا حسن، حساب کوشش کا ہوگا، حساب یقین کا ہوگا، اور حساب فیصلوں کا ہوگا جو مشکل وقت میں کیے گئے۔
اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ حسن لفٹ سے اتر چکا تھا، وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے آفس سے نکلتے ہی اس کی گاڑی اور گارڈز تیار ہو چکے تھے۔ وہ آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے اسپیڈ بڑھانے کا کہا۔ وہ آنکھوں سے ہی بات کیا کرتا تھا، ڈرائیور نے سمجھتے ہوئے اسپیڈ بڑھا دی۔ وہ لوگ آج مر جائیں گے، شاید وہ لوگ بچ جائیں، یا پھر شاید وہ لوگ قید ہو جائیں۔ حسن، وہ مسلسل بات کر رہی تھی، مگر حساب سب کا ہوگا حسن، ان کا بھی جو تماشائی بنے رہے اور ان کا بھی جو ظالم کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ حسن نے آنکھیں ضبط سے بند کر کے کھول دیں۔ کچھ دیر بعد اینا کی رونے میں کمی آئی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ میں کھانا بنوا لوں؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے کہا۔ فون بند نہ کرنا۔ حسن فوراً بولا۔ کیا ہوا؟ بس فون پر رہو۔ حسن نے بے بسی سے کہا۔ اینا نے فون اسکرین کو دیکھا۔ اس کو بات کرتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ 15 منٹ سے رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری حسن، میں نے تمہیں پریشان کر دیا، میں ٹھیک ہوں۔ اینا کو اب احساس ہوا تھا بس فون پر رہنا۔ اینا زخمی سا مسکرائی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اب خاموش تھی، بالکل خاموش۔ دوسری جانب بھی خاموشی تھی، وہ دونوں اب مکمل خاموش تھے۔ بس وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو گیٹ پر گاڑی آ کر رکی۔ وہ گیٹ سے باہر ہی اتر گیا اور تقریباً بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مین ڈور اوپن کیا تو وہ ابھی تک فون کان سے لگائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم تھی، اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ شش، بس اب نہیں رونا۔ وہ اس کو ساتھ لگا اس کے بال سہلانے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے آج آفس نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، مگر میں کمزور ہوں نا۔ اس نے اینا کا چہرہ سامنے کیا۔ تمہارے آنسوؤں پر دل بیٹھنے لگتا ہے۔ اینا یک ٹک اس کو دیکھے گئی۔ وہ شخص کمزور تو ہرگز نہیں تھا، وہ بس خوفزدہ تھا، کیونکہ اس کا خاندان ایک بار بکھر چکا تھا اور وہ اب اپنے خاندان کو مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کو اپنا خاندان ہر شے سے زیادہ عزیز تھا۔ کیا دکھاؤ گے؟ اینا نے اپنے غم کو ایک طرف رکھا جو کھلا تو کی۔ وہ مسکرا دیا۔ میں فاطمہ سے کہہ کر آتی ہوں۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے کچن کی جانب چل تھی۔ حسن کچھ ثانیے اس کو دیکھے گیا۔ وہ کچن میں کھڑی ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ حسن اپنی ٹائی نکالتا ہوا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے فون نکالا اور ای میلز دیکھنے لگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی دل تھا جو بار بار اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ میدان سے باہر تھا، مگر اس کے سینے پر ان گنت زخم تھے۔ اس کی روح پر بھی وار ہو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اس سب کا انجام کیا ہونے والا ہے، مگر پھر بھی وہ ایک امید باندھے ہوئے تھا کہ سب ٹھیک ہوگا، مگر کیسے؟ سب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ وہ لوگ تو سر پر کفن باندھ کر جا چکے تھے، مگر پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تو صبر بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سکون تو دور کی بات تھی، وہ سب لوگ جل رہے تھے۔ وہ لوگ اس جل بھٹی میں جھلس رہے تھے، جو بھٹی دہکا کر وہ لوگ میدان جنگ میں جا چکے تھے۔ اب پیچھے رہ جانے والوں کا امتحان کا وقت تھا۔ ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ راستے میں آنے والا شخص یا تو موت کا مزہ چکھ رہا تھا یا پھر وہ قیدی بنایا جا رہا تھا۔ تباہی ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ تباہی بہت کم تھی۔ اس تباہی کے مقابلے میں جو دہائیوں سے ہوتی چلی آ رہی تھی، یہ تو ایک چھوٹا سا تھپڑ تھا، جس کا بھلے اس بھیانک جانور کو فرق نہ پڑتا ہوا، مگر دنیا حقیقت کو جان لیتی، دنیا دیکھ لیتی کہ کون کتنا طاقتور ہے اور کون کتنا غیرت مند۔ وہ ایک بنکر تھا جس کے سامنے اس وقت 1 درجن کے قریب سپاہی موجود تھے۔ وہ سب لوگ اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ ممکن نہیں لگتا، ہو جائے گا، وہ عزم سے بولا۔ ابراہیم، واپس چلو، سب لوگ واپسی کے لیے نکل رہے ہیں، ہمارا مشن پورا ہو چکا ہے۔ رات کی تاریکی میں ان لوگوں کے چہرے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم لوگ جاؤ واپس، مگر میں نہیں جا سکتا، یہ آخری کام ہے جو مجھے ہر صورت کرنا ہوگا۔ وہ بنکر کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ مگر یہ ہم ڈی کوڈ نہیں کر سکتے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں ہماری فتح کو شکست میں بدلنا چاہتے ہو؟ ایک سپاہی نے سخت لہجے میں کہا۔ تم اس کو فتح کہتے ہو؟ ابراہیم کی آنکھوں میں جلتے انگارے ابھی تک روشن تھے۔ ہمارا آپریشن پورا ہو گیا ہے، ہم نے اپنے سپاہیوں کی تعداد کے مطابق قیدی بنا لیے ہیں، مگر مجھے اس پر کسی کو ختم کرنا ہے۔ تم لوگ جاؤ۔ ابراہیم ان سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ وہ اب ایک بار پھر سے ڈور کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمانڈر کے آرڈرز ہیں واپسی کے، تو جاؤ تم لوگ۔ وہ اب پیچھے مڑ کر دہاڑا تھا۔ وہ لوگ اس کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ اب ایک میرا بھی آرڈر ہے، جاؤ، ابراہیم نے سختی سے کہا۔
وہ نوجوان کے سے لڑکے جو کہ مجاہدین کے لباس میں تھے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پیچھے ہٹ جاؤ سب، ابراہیم نے کہا تو وہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ابراہیم نے ان سب کے ہتھیار لے لیے اور ان کو استعمال کر کے ایک بڑا ہتھیار بنا لیا۔ وہ اب دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عرب اسرائیل جنگ 1948 کے بعد یہ دوسرا بڑا ٹیک تھا جو کہ فلسطینیوں نے کیا تھا، جس میں قریباً 6000 حملہ آوروں نے حصہ لیا تھا۔ ان میں سے 3800 سے زائد ایلیٹ مجاہدین کی فورسز میں سے تھے، جبکہ 2000 سے زائد سیولینز تھے۔ اس کے علاوہ 1000 باسی وہ تھے جنہوں نے غزہ کی پٹی سے میزائل فائر کیے تھے۔ اس طرح ان کی ٹوٹل تعداد لگ بھگ 7000 بتائی جاتی تھی۔ شروعات 4300 راکٹ سے ہوئی تھی، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی گئی تھی۔ 1200 سے زائد یہودی جہنم واصل ہو گئے تھے، جن میں سے کچھ تعداد اسرائیلی فورسز کی بھی تھی۔ اس کے علاوہ 250 سے زائد اسرائیلی فورسز کے سپاہی اور کچھ سیولینز کو قیدی بھی بنا لیا گیا تھا، جو کہ بڑی کامیابی تھی۔ 44 سے زائد ممالک نے اس حملے کو ایک دہشت گرد کارروائی قرار دیا گیا تھا، جبکہ کچھ عرب اور مسلم ممالک نے کچھ حیا شرم کھا کر اس کو دہشت گردی قرار نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو ایک رد عمل قرار دیا گیا تھا، اس عمل کا جو اسرائیل آج تک کرتا آیا تھا۔ مجاہدین نے بھی اس کو رد عمل ہی کہا۔ وہ بس ایک چھوٹا سا انتقام تھا، ایک چھوٹا سا تماچا جس پر بھی دنیا نے وافیلا مچا دیا۔ ایک آخری کوشش جس کے بعد ان کے مشن کا ایک بڑا سا سنگ میل پورا ہو چکا تھا۔ وہ صبح سے اب تک لڑ رہے تھے اور شام تک ان لوگوں نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹ لی تھی۔ جو لوگ آپریشن کے لیے بارڈر کراس کر کے آئے تھے، ان کی بڑی تعداد واپس جا چکی تھی۔ وہ ایک ظاہری کامیابی تھی، جبکہ کچھ لوگ ابھی تک وہیں تھے۔ اسرائیلی فورسز نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھی، ہر سو ایمرجنسی نافذ تھی، مگر اس بیچ بھی کچھ لوگ بے خوف و ہراس بنکر کے سامنے کھڑے تھے اپنا اگلا کام مکمل کرنے کے لیے۔ ایک بلاسٹ ہوا اور دروازہ ٹوٹ گیا، مگر اس تاریک خاموشی میں وہ بلاسٹ کافی شور اور روشنی پیدا کر گیا تھا جو کہ خطرے کی گھنٹی تھی، مگر وہ ہر شے سے بے نیاز کر رہا تھا۔ دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور ابراہیم نے ایک بار مڑ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ سب لوگ فوجی وردیوں میں ملبوس تھے۔ تم لوگ واپس جاؤ، اس نے ایک بار پھر سے آرڈر دیا، مگر وہ سب برابر تھے۔ ہم تمہیں نہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر موت ہے تو سب مریں گے، اگر فتح ہے تو سب فاتح ہوں گے، ان سب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ابراہیم نے بے بسی سے ان کو دیکھا اور پھر اپنے ہتھیار پر گرفت مضبوط کرتا محتاط قدم لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ بنکر ایک ٹنل کی طرح تھا، وہ لوگ اندر جا رہے تھے، اندر اندھیرا تھا، ان کے پاس ٹارچز تھیں جن سے تھوڑی بہت روشنی پھوٹ رہی تھی، جو کہ ان کو راستہ دکھانے کے لیے کافی تھی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے ایک بڑے دروازے تک پہنچ گئے جس کے باہر ڈیوائس فکس تھی، یعنی وہ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ تھا۔ اب اگر وہ لوگ ایک بھی غلطی کرتے، وہ لوگ وہیں غرق ہو جاتے اور ان کی لاش بھی کسی کو نہ ملتی۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا، وہ دروازہ جس کو آنکھوں نے اپنے طور پر تباہ کر دیا تھا پھر سے بند ہو چکا تھا، یعنی وہ ایک سازش تھی۔ وہ دروازہ تباہ نہیں ہوا تھا بلکہ وہ بس کھل گیا تھا اور اب پھر سے وہ بند ہو چکا تھا۔ جہاں ان لوگوں کی سوچیں ختم ہوتی تھی، وہاں سے ان یہودیوں کی سوچیں شروع ہوتی تھی۔ مگر ابراہیم بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس پاسورڈ ڈیوائس کو ڈی کوڈ کرنے لگا۔ ٹوٹل 3 چانسز تھے اور 2 چانسز ضائع ہو چکے تھے۔ اب بس چند کلکس کے فاصلے پر ان کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ تھا۔ ابراہیم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اپنے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو دیکھا۔ انہوں نے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے اعتماد میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔